السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جیزان ڈار۔ ہم تین ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے انتخابات 2024 پر ہم بات کریں گے، اور دوسرا کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا اور وہ اکیلے انتخابات کیوں لڑنے جا رہی ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے ظہور پیلس کی تقسیم کا معاملہ، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم الیکشن 2024 پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ جیسا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی واضح ہدایات ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوں گے، ان کو کسی صورت بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی صاحب فائز نے جب اپنے نوٹ میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ پتھر پر لکیر ہوگا۔ ایک بات تو واضح ہوگی۔ تو دوسری بات، سینٹ میں ایک سینیٹر تھے، انہوں نے 3 دفعہ ایک ہی قرارداد پیش کی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کو 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے، لیکن جب اس بات کا پتہ الیکشن کمیشن کو چلا تو انہوں نے اس قرارداد کو ریجیکٹ کر دیا۔ قرارداد میں کیا لکھا تھا؟ قرارداد میں انہوں نے کہا کہ ایک تو سردی کی لہر ہے بہت سخت، اس کی وجہ سے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی، اس کا بھی خطرہ ہے، اور اس کے بعد اس کو الیکشن کو مزید آگے 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ سردیوں میں تو الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اس کو ہم ملتوی نہیں کر سکتے۔ تو الیکشن کمیشن اپنی بھرپور تیاریاں بھی کر رہی ہے، اور سب سے ایک اہم بات یہ بھی آئی ہے کہ الیکشن کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، اس کو انہوں نے الیکشن جب قرارداد میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم 3 ماہ کے لیے کسی صورت بھی آگے نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو لسٹ ہے اس کے اندر 50 لاکھ یا 1 کروڑ جو ووٹر ہیں ان کو مردہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو اگر ایسا ہوا تو الیکشن ہو سکتا ہے التوا کا شکار ہو جائے، لیکن نظر نہیں آتا کہ الیکشن کا جو التوا ہے وہ نظر انداز کر دیا جائے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، ایک تو بات یہ طے ہوگی۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو سی ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ان کا ضابطہ ہلاک بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا ضابطہ ہلاک جو جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آرم فورسز جو سی ہیں ان کا الگ جو ہے ضابطہ ہلاک ہوگا، اور پولیس کا الگ ضابطہ ہلاک ہوگا۔ تو ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ واضح طور پر یہ بھی کہہ چکا ہے کہ کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں آرم فورس وہ رابطے میں رہے گی۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے ایشو کو جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کاف لیگ کا مستقبل، اور کاف لیگ جو ہے وہ انتخابات میں اکیلے کیوں لڑنے جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ کاف لیگ جو سی ہیں انہوں نے کیوں ضرورت پڑی کہ وہ انتخابات اکیلا لڑیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ یہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چودھری سالم حسین جو سے ہیں وہ اپنی جماعت کو اس کو زیادہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور چودھری شافی حسین وہ بھی جو سے ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو گورنر سابقہ گورنر پنجاب جو سے ہیں سرور صاحب، وہ بھی اس جماعت کے کرتا دھرتا ہے۔ تو آگے چلتے ہوئے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاف لیگ جو سی ہے وہ تنہا کی ہوئی۔ تو کاف لیگ کی تنہا کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر ملنے آئے جو شہزاد صاحب کے پاس، تو انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ ہمیں 4 قومی اور 10 جو ہیں قومی صوبائی اسمبلی پر الیکشن لڑنا ہے۔ تو میاں نواز شریف نے وہاں پر کہا کہ ہم کاف لیگ اور نون لیگ جو سی ہیں وہ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا تو اپنا پارٹی کی طرف سے، تو جو سا پاکستان مسلم لیگ نون جو سی ہے انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کچھ کینڈیڈیٹ سے وہ آزاد بھی کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ تو نون لیگ کے اندر کچھ تحفظات بھی پائے جاتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہ کیا جائے۔ تو اس کے برعکس
جو سا ہے کہ چودھری سالک سیان کی طرف سے ایک واضح پیغام جاری ہوا، بلکہ چودھری شجاعت صاحب نے ایک پیغام جاری کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی اور کاف لیگ اپنا الیکشن لڑے گی، یہ بھی بات طے ہوگی۔ لیکن اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ نے حلقے میں بالکل الیکشن کمپین نہیں کرنی۔ کاف لیگ جو سی ہے انہوں نے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار بھی کھڑے کر دیے ہیں اور وہ اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو کاف لیگ جو سی ہے وہ گجرات میں متحرک تو نظر آ رہی ہے، صرف 2 بھائیوں تک متحرک نظر آ رہی ہے، چودھری سالک صاحب اور چودھری صافی کی طرف تک تو نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو گھر کے اندر بھی جو سی ہیں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ جو ان کی چودھری پرویز لائی صاحب کی بیگم ہیں وہ الیکشن لڑی ہیں پی ٹی اے کی طرف سے، اور وہ ان کو ٹکٹ، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹکٹ جمع نہیں کرا سکتے، تو انہوں نے اپنا انتخابی نشان مور لے لیا ہے، اور ان کے ساتھ سمیرا لائی جون سی ہیں انہوں نے بھی اپنا انتخابی نشان جون سے ہے وہ مور لے لی ہے، وہ PP 34 سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو دیکھا جائے دونوں گھر کی طرف سے دونوں گھر الگ الگ کمپین کر رہے ہیں۔ تو آگے اگر دیکھا جائے تو انتخابات میں کاف لیگ کو کافی مشکلات کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ دونوں گھر جو الگ ہونے کی صورت میں الیکشن جو ووٹر ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو NH 64 کی طرف سے تو چودھری پرویز لائی صاحب کی جو بیگم ہیں وہ بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہیں الیکشن میں، اور سمیرا لائی صاحب وہ بھی جون سی ہیں کافی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ جو پرویز لائی صاحب کی جو بیگم ہے وہ NA 64 اور PP 32 سے الیکشن کنسلٹ کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ انتخابات میں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، یہ تو 8 فروری کو پتہ چل جائے گا۔ اب تیسرا جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے ظہور پیلس کی تقسیم۔ تو ظہور پیلس کی تقسیم کا معاملہ کیسے ہوا؟ ایک دن پہلے میری میڈم سمیرا لائی صاحبہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بالکل اس گھر پر ظہور پیلس کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر ایشو چل رہے ہیں۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کن کی طرف سے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چودھری سالک اور چودھری شافی جو سے ہیں انہوں نے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کورٹ میں ایک شجاعت صاحب کی طرف سے ایک دائر درخواست کی ہے کہ ہمیں ظہور پیلس میں حصہ دیا جائے۔ تو بیگم سمیرا لائی صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ الیکشن ختم ہوتے ساری ہم ان کو 17 مرلے ان کی جو جگہ بنتی ہے ان کو دے دی جائے گی۔ تو دوسری طرف انہوں نے بتایا کہ ہم جو 6 بہنیں ہیں وہ ہم چودھری پرویز لائی صاحب کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو وہ ہم ان کے نام کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن 8 فروری ختم ہوتے ساری ہم اس ایشو کو ریزالو کر دیں گے، اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کے دوبارہ قربت قریب ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کسی صورت نہیں، ہم جدا، ان کا راستہ جدا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن میں جو ہے وہ دونوں جو گھر ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو مزید میرے ولاگس کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔